الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جو ہے سورہ والضحیٰ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سورہ والضحیٰ بندش کو ختم کرنے کے لیے بڑی زبردست صورت ہے۔ جس شخص پر جو ہے کسی بندے نے بندش ڈالی ہو یا جو ہے جنات کی طرف سے بندش کی گئی ہو، تو دونوں صورتوں میں اگر کوئی شخص سورہ والضحیٰ پڑھتا ہے تو اس کی جو ہے وہ بندش ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ بندش کاروبار کی ہو یا صحت اس کی بگڑتی جا رہی ہے، اس کے اوپر بندش لگا دی گئی ہو کہ اس کا علاج نہ ہو، یا جو ہے کاروبار میں بندش ہو، صحت میں بندش ہو، یا رشتوں کے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کے رشتوں میں بندش ہو، تو اس حوالے سے اس سورہ مبارک کو پڑھا جاتا ہے۔ اور لوگ زیادہ تر جو ہمیں فون کرتے ہیں وہ گم شدہ چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز گم ہو چکی ہے، اور یا رکھ کر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کہاں رکھی، ہمیں یاد نہیں آ رہی۔ اس کے مختلف وظائف ہیں۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، تو اس شخص نے کہا کہ ایک خزانہ میں کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 1000 رکعت پڑھو، نماز کی 1000 رکعت پڑھے تو آپ کو جو خزانہ آپ رکھ کر بھول گئے وہ یاد آ جائے گا، اور جو بھولی ہوئی چیزیں ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں یہ نوافل اگر پڑھ لیں تو۔ جیسے ہی اس شخص نے پڑھنا شروع کیا تو کچھ ہی نوافل پڑھے تھے تو اسے وہ یاد آ گیا کہ اس نے خزانہ کہاں دفن کیا تھا، تو وہ بھاگا بھاگا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے مکمل بھی نہیں پڑھا تھا کہ مجھے خزانہ یاد آ گیا ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ شیطان تجھے نماز پڑھنے نہیں دے گا، عبادت پوری کرنے نہیں دے گا، کیونکہ اگر وہ شخص نوافل پڑھتا پورے تو اسے نیکیاں اور ثواب زیادہ ملتا اس چیز کا، اور شیطان کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ جو ہے کوئی عبادت میں جو ہے آپ کو ثواب ملے یا نیکیاں ملیں، تو اسی لیے اس نے جو ہے پہلے ہی اس کو یاد دلا دیا۔ اور ہاں، اگر کبھی کوئی وظیفہ دیا جائے اس وظیفے کو مکمل کر لیا کریں، اگرچہ وہ چیز آپ کو مل جائے اس کے باوجود بھی آپ نے جو ہے وظیفہ جو بتایا جائے اس میں آپ نے وہ پورا کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مفرور ہے، بھاگا ہوا، پیسے لے کے بھاگا ہوا، اس کا نہیں پتہ لگ رہا، یا کوئی فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے، پتہ نہیں لگ رہا کہاں ہے، اس کے لیے بھی یہ مجرب وظیفہ ہے، بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھیں گے اس کا سر چکر کھائے گا اور بھاگا بھاگا آپ کے پاس آ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص لاپتہ ہے، گھر والوں کو نہیں پتہ کہ بندہ کہاں ہے، یا وہ کسی قید میں ہے، یا کسی شخص کی قید میں ہے، یا جو ہے ریاست کی قید میں ہے، یا اور جتنے بھی معمولات میں وہ شخص لاپتہ ہے، تو اس وظیفے کو پڑھنے کی بدولت جو ہے وہ لاپتہ شخص بھی آپ کو مل جائے گا، یا اس کا ایسا سبب بن جائے گا کہ وہ شخص دوبارہ واپس آ جائے گا۔ کہیں بھی پھنسا ہو، کسی مصیبت میں بھی پھنسا ہو، تو وہ شخص جو ہے غیبی مدد اس کی ہو جائے گی، وہ آ جائے گا۔ اور اس کا جو مشہور وظیفہ ہے سورہ والضحیٰ کا، وہ یہی ہے کہ ہر کاف پر جو ہے یا کریم و 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جہاں کاف آئے گا وہاں جو ہے آپ نے یا کریم و 9 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے عروج کے لیے بہت زبردست ہے۔ جو نام پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اس وظیفے کو پڑھیں تو رب تعالیٰ اسے عزت عطا فرما دیتا ہے، اسے عروج عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے خاندان میں، ہمارے قوم قبیلے میں کوئی شخص جو ہے اچھی تعلیم کا مالک ہو، یا اچھی ملازمت کا جو ہے وہ شخص ہو، یا انتظامیہ میں اس کی بڑی پوسٹ ہو، یا وکیل ہو،
کوئی ایسا شخص ہو تو اس کی عزت خاندان میں جو ہے باقیوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو شخص یہ پڑھتا ہے وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کے بھی جو ہے وہ عروج اور جو ہے نام اس کا پیدا ہو جاتا ہے۔ جو شخص چاہتے ہیں کہ میں جو ہے کسی اچھے کاموں میں مشہور ہوں تو وہ جو ہے اس میں وہ پڑھے، رب تعالیٰ اسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو بچیاں ہیں اور بچے جو رشتوں کے حوالے سے بندش ہے تو وہ بھی اس کو جو ہے وہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی بدولت جو ہے اس کے جو ہے رشتے بھی جلد از جلد اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور کوئی شخص بیجا مقدمات میں ملوث ہے تو وہ جو ہے پڑھے یا فتاح ہو، جب یہ سورہ والضحیٰ پڑھ لے، سورہ والضحیٰ کے ختم ہونے کے بعد 72 مرتبہ یا فتاح ہو روزانہ پڑھے۔ یہ پڑھنے سے جو ہے آپ کے بیجا مقدمات ہیں ان میں فتح حاصل ہو جائے گی، اور اگر کوئی دشمن ہے جو آپ پر غالب ہے یہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ اس پر غالب آ جائیں گے، وہ مغلوب ہو جائے گا دشمن۔ یہ اس قدر زبردست قسم کی سورہ مبارکہ ہے۔ رب تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو شان نزول ہے تسلی کے لیے جو ہے عطا کی گئی، اور شان جو ہے نازل کی گئی رب تعالیٰ میں، کیونکہ ایک عرصہ ہوا وہی نازل نہیں ہوئی تھی تو لوگ جو ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ تانے دیا کر رہے تھے کہ کہاں گئے، ایک بڑا عرصہ ہوا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے رب تعالیٰ نے تسلی عطا کی اور یہ جو ہے صورت عطا کی گئی۔ اور دوسرا، اگر کوئی شخص ڈپریشن کا مریض ہے، مایوس ہے کہ اس کی مایوسی نہیں ختم ہوتی، کیونکہ مایوسی تو ایک ایسی ہے کہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ رب تعالیٰ پہ اعتراض کرتا ہے۔ ابتدا اس کی ہوتی ہے کہ شروع میں اپنے استاد یا والد سے متنفر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا جاتا ہے، تو پھر بزرگان دین کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر رب تعالیٰ کے بارے میں اعتراضات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے مایوسی کو اپنے قریب نہ لے کر آئیں، ڈپریشن کو اپنے قریب نہ لے کر آئیں، تو اس کے لیے بھی بہترین یہ جو ہے آیت مبارکہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ پانی پہ دم کر کے پئیں اور منہ پر اس کے چھینٹے ماریں تو انشاءاللہ جیسی بھی ڈپریشن ہو جائے گی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو سکون کی نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ تو روزانہ اس کو جو ہے کم از کم 41 دفعہ اس کو پڑھا کریں، اور جو ہے پڑھنے کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جو دعا کریں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔